سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد میرے نبی حضرت حلیمہ کے یہاں پر ہے تم نے یہ بات سنی ہوگی تقریباً 4 سال ہے حضرت حلیمہ کے یہاں پر لیکن سنو ایک دن کہا امی جان میں بھی بکری چرانے کے لیے جاؤں گا علامہ قاضی رحمت اللہ تعالی شفائی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں سنو میرے نبی جس بکری کو چرانے جایا کرتے تھے ایک دن حضرت حلیمہ نے دیکھا نبی کا ہاتھ پکڑ کے تو کچھ گرم تھا یعنی نبی کو بخار تھا حضرت حلیمہ نے ایک دن جنگل جانے نہیں دیا دوسرے دن جنگل جانے نہیں دیا توجہ رکھنا تیسرے دن جنگل جانے نہیں دیا جب تیسرے دن نہیں گئے چوتھے دن حضرت عبداللہ روتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہنے لگے امی جان جس بکری کو محمد عربی چرایا کرتے تھے اس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کر کے لے گیا ہے امی جان اس بکری کو شیر اٹھا کر کے لے گیا ہے حضرت حلیمہ کے پاس اور کوئی دولت نہیں تھی اور کوئی روپیہ نہیں تھا ارے غربت ایسی ہوتی ہے جو رلا دیتی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے آقا ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے تھے ارے کائنات کا بادشاہ چٹائی پر حضرت توجہ کرو میرے نبی کی مادت ہے آنکھوں میں آنسو ہے اس بکری کو تم چراتے تھے جنگل کا شیر اٹھا کر کے لے گیا ہے اب تم اس بکری کو نہیں چرا سکتے اب میرے پاس اتنے روپیے پیسے بھی نہیں ہے میرے نبی کھڑے ہوئے چھوٹے سے ہیں 4 سال کے نبی کھڑے ہوئے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد کہتے ہیں ماں پریشان کیوں ہوتی ہو جس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا سکتا ہے اس بکری کو محمد عربی چھڑا بھی سکتا ہے اس بکری کو محمد عربی لا بھی سکتا ہے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے ایسا نہیں ہو سکتا ماں مجھے جانے دو عبداللہ سے کہا چلو بتاؤ کون سی پہاڑی پہ سے میری بکری کو اٹھا کر کے لے گئے حضرت حلیمہ بولی نہیں بیٹا مت جاؤ میرے لالا جاؤ اللہ سمجھ توجہ رکھو اب میرے آقا کہنے لگے ماں آج مجھے جانا ہی پڑے گا تمہاری آنکھوں میں نے آنسو دیکھے میں محمد رولانے کے لیے نہیں بلکہ روتے ہوئے کے آنسو پوچھنے آیا ہوں میں محمد یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہوں میں محمد جو روتے ہوئے ہیں ان کی مدد بن کے آیا ہوں اللہ سمجھ اب میرے نبی چلے پہاڑی پر پہنچ گئے پہاڑی پر جا کر کے آواز دیتے ہیں